یہ ہے فوڈ ایکسچینج اور یہ میرے سامنے آنریبل دو اس کے اونرز بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے کہ جس وقت ایک فوڈ آپ نے ایکسچینج بنایا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف کارپیٹ ڈالنا ہے اور آپ نے کراکری خریدنی ہے اور کچھ ہیٹنگ کا سامان لینا ہے. تو ذرا کچھ بتائیں کہ ایک عام آدمی کو کس چیز سے گزرنا پڑتا ہے ایک فوڈ پلیس بنانے کے لیے؟ اٹس اے ویری لینتھی پروسیجر، ویری پینس ٹیکنگ. اس پہ بہت سے کمپوننٹس ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. کھانا تو ایک چیز ہے، پہلے اس کا ایمبینس کریٹ کرنا، اس کا سٹاف ہائرنگ، ہیومن ریسورس بڑا اچھا ہونا چاہیے، پلس ان کی جو سلیکشن ہے اس کے بعد ان کو گروم کرنا، پھر اس میں پھر فوڈ کی سلیکشن اور فوڈ کے پھر پورا ان کے مینیوز تیار کرنا، پھر یہ دیکھنا کہ مارکیٹ میں اور ٹارگیٹ مارکیٹ ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے کس کو ہٹ کرنا ہے، کس کو ہم نے اس کو کیپٹلائز کرنا ہے. اچھا وسیم آپ بتائیے کہ جس وقت آپ کے دماغ میں آیا کہ آپ نے ایک فوڈ پلیس بنانی ہے تو وٹ واز ان یور مائنڈ کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈفرینٹ، اس کو مختلف کیا ہونا تھا؟ اور آپ کے سامنے دوسری بات یہ بتائیے کہ چیلنج کیا تھا؟ چیلنج پہلا کوشچن یہ ڈفرینس کریٹ کرنے کے لیے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ دیر از اے لاٹ آف پلیسز جو کہ اس وقت ایک اسٹینڈرڈ سیٹ اپ میں آؤٹ سائڈ دا ریسٹورینٹ، ان فرنٹ آف دا ریسٹورینٹ، کیونکہ انڈور تو بند ہے کووڈ میں. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ ایک روف ٹاپ گارڈن بنائیں گے وچ ول بی یونیک، وچ ول لک لائک اے کوزی پلیس فار پیپل. دے کین کم ہینگ آؤٹ، دے کین چل، دیر از نو نوائز، دیر از گڈ میوزک. تو ڈفرینسیشن تو ہم نے اس کے سلیکشن سے کی کہ وی وانٹ ٹو گو اپ آن دا روف. ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک سو فار جتنے بھی گیسٹ آئے ہیں دے ریئلی لو اٹ. اچھا دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا کہ چیلنج سب سے پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ فوڈ کی سلیکشن کیا ہونی چاہیے. واٹ از دا فوڈ دیٹ پیپل جنرلی ایٹ. اس میں دو آپشنس تھیں. ایک تو یہ تھا کہ کچھ اسپیشلٹی آئٹمس لیں، لیکن اسپیشلٹی آئٹمس کے اسپیشلٹی شیف ملنا بڑا مشکل ہے. تو پھر ہم نے تھوڑی ریسرچ کی واٹ از اویلیبل، اینڈ بیسڈ آن دیٹ وی کیم اپ ود اے سلیکشن آف مینیو دیٹ وی تھاٹ از more continental and is going to be liked by our customers, and so far the feedback is positive in terms of the selection. مصطفیٰ آپ ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے دیٹ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اپنے اسٹاف کوارٹرز بنانے ہیں، آپ کو ان کے پک اپ اینڈ ڈراپ کرنا ہے، ان کا جو ہے سارا کا سارا سب کچھ کرنا ہے. تو یہ بتائیے یہ چیلنجز کیا کیا ہیں؟ یہ ایک بہت ہی بڑا ہے نا چیلنج. السلام علیکم جی، ہاؤ آر یو؟ کنٹینیوڈ. جی بالکل، کیونکہ کوئی بھی ریسٹورینٹ کی جیسا ابھی وسیم نے بتایا کہ ہر چیز کو ہم نے اس کو سامنے رکھا، لیکن جو سٹاف ہے اس کی جو سلیکشن تھی وہ بڑی مشکل تھی. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ دیکھا کہ ہمارا مینیو کیا ہے وچ از کانٹیننٹل آف کورس. اس کے لیے ان کو جب وہ آ جاتے ہیں تو بیسکلی دے آر فرام دی فار فلنگ ایریاز. سو جب وہ آتے ہیں دے وانٹ دی کمفرٹیبل لیونگ، اور پھر آف کورس ان کو ہم نے وہ پرووائڈ کرنا ہے سو دیٹ پھر وہ کمفرٹیبلی جب ہوں گے تو پھر وہ کام بھی کر سکیں گے. دین ان کی ساری جو کوارٹر لیونگ ہے، پلس ان کی ٹرانسپورٹیشن، پھر ان کی لانڈری. تو یہ ایک ٹھیک ٹھاک پروسیجر تھا جس سے ہم گزرے ہیں. سو دیٹ ونس دے آر سیٹل، کیونکہ جب بھی ہم جاتے تھے صبح آتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ جی اچھا آپ انیشیل اب اس سے گزر رہے ہیں دونوں. اگر آپ نے جو کہ بہت ساری فوڈ پلیسز کھل رہے ہیں ان کو ایک ورڈ آف ایڈوائز دینا ہو کہ یار تم لوگ سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو وہ آپ 1 2 3 آپ کی طرف سے وہ کیا ٹپس ہوں گے؟ پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ بہت الیبوریٹ مینیو نہ رکھیں. کیپ اٹ سمپل، شارٹ مینیو، اور وہ چیز رکھیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین پروڈیوس ریئلی ٹیسٹی اینڈ گڈ کوالٹی. بے شک 4-5 آئٹمز ہوں، بٹ یو ہیو ٹو ایکسل. پہلا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایمبینس کریٹ کریں تو وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پیپل شوڈ فیل لائک دے ہیو کم ٹو این انٹرٹینمنٹ ایریا. اٹس ناٹ لائک اے فارمل، اور اٹس ناٹ لائک بیکاز پیپل آر کمنگ آؤٹ آف دیئر ہاؤسز، رائٹ. تو اس کے اندر اچھا میوزک، اچھا ایمبینس، اوپن ایئر آج کل جیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ اپنے اسٹاف کی سلیکشن کریں تو یو ہیو ٹو ورک ود دیم ویری کلوزلی. سلیکشن ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کے بعد ان کی ٹریننگ اینڈ ان کو جو سپروائز کرنا ہے، یو ہیو ٹو بی آن ٹاپ آف دیم، کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم فار دیم ٹو گیٹ ٹرینڈ اینڈ ریئلی گڈ. جی اب آپ ٹپ بتائیے مصطفیٰ صاحب. وسیم صاحب ہیز ڈن سیڈ ایوری تھنگ جو میرے مائنڈ میں تھا کہ ایسی کیا چیز ہم کریٹ کریں ایمبینس میں. اگر آپ کر لیں کہ لوگ آئیں
اور بڑا کمفرٹیبل فیل کریں. یہ نہ ہو بس ہپ ہاپ جگہ ہو, آئیں انجوائے کریں, ریلیکس کریں, لائک فرینڈز آ رہے ہیں. اور پلس ایسی کیا اسپیشلٹی ہمارے کھانے میں ہوتی ہے. وائی وڈ پیپل کم ٹو آور ریسٹورینٹ؟ دیر شوڈ بی سم تھنگ ویری ویری گڈ, ڈفرینٹ ہو, ٹیسٹ میں اچھا ہو. اینڈ ایز دا فائنل کے جو اسٹاف ہے ان کو مینٹین کرنا. آخری سوال, مشکل سوال. اکثر پارٹنرشپس جو ہیں وہ بڑی پیار و محبت سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بیچ میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جو کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تو برسہ برس کی دوستی ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ نہیں, میں ویسے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آئی ہیو سین پیپل جہاں پہ بڑے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بزنسز جب گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت سوچ میں فرق آ رہا ہوتا ہے کہ یہ گرو کر رہا ہے, کیا ہے, ہو سکتا ہے کیا نہیں. لیکن وہ ایک جو بیسک فارمولا ہے کہ جب اتنی کلوز فرینڈشپ ہو اور آپ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ لیول آف کمفرٹ ہو, تو وہی سمپل وہ جو بات ہے کہ جب آپ ریسٹورینٹ میں انٹر ہو رہے ہیں تو فرینڈشپ آپ کی باہر ہے. یو ہیو ٹو ڈرا لائن, اور جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بڑی کنفارمیٹی میں ہونا چاہیے, پروفیشنل وے میں. اور دوستی ہیلپس یو آؤٹ کہ آپ کا لیول آف کمفرٹ ہے جو آپ کو ایک کام کرنے میں. جی, آپ بھی کچھ فرما دیجیے. میں بس 2 باتیں کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ جب آپ کوئی بزنس کرنے جاتے ہیں, آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ پہلے تو اس کو رائٹ آف کر دیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ انویسٹمنٹ آپ کی ہو گئی, بزنس میں یہ رسک ہے. تو دوسری چیز جہاں پہ یاری دوستی ہوتی ہے اور پارٹنرشپ ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پرائیورٹی جو ہے وہ دوستی اور ریلیشن شپ کی ہونی چاہیے. اور جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ یار ٹھیک ہے ایک وینچر کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی, جو جیسا انہوں نے کہا, جب تک وہ قائم رہے گی. اگر لوز کر رہے ہیں تو دونوں کے سامنے ہیں, گین کر رہے ہیں تو دونوں کے سامنے ہیں. لوز کر رہے ہیں تو نو پرابلم, فرینڈشپ اپنی جگہ پہ قائم ہے, دونوں کا لوز ہو گیا. اگر گین کر رہے ہیں تو دونوں فائدہ. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, وسیم نے خیر اس کو سم اپ کر دیا کہ دا فرینڈشپ از اوور اینڈ ابو ایوری تھنگ. اگر آپ گرو بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ کے دونوں کے لیے ایک ہے, لیکن اگر لوز بھی کر رہے ہوں تو جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ایک سسٹم ہے, لیکن ٹرانسپیرنسی ہو, ہر چیز کلیئر ہوتی ہے. وی آر آنسریبل ٹو ایچ ادر اینڈ وی آر ہیئر ٹو پروو ایوری ون ان دا ورلڈ کہ بہت کلوز آف دا کلوز فرینڈس کین بی بیٹر پارٹنرز. دیر از نو وے کہ پارٹنرشپ آپ کی دوستی کو خراب کرے. Thank you very much, ladies and gentlemen. Do check